آج وفاقی حکومت تقریباً 17 خرب 50 ارب روپے کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن اصل سوال بجٹ کے حجم کا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت واقعی بہتر ہو رہی ہے یا ابھی بھی مشکلات سے باہر نہیں نکل سکی۔ حکومت کے تازہ معاشی سروے کے مطابق پاکستان کی معیشت کا حجم پہلی بار 452 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ روپوں میں بات کریں تو معیشت کا حجم 126 خرب 90 ارب روپے ہو چکا ہے، جو گزشتہ سال کے 114 خرب روپے کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ فی کس آمدنی بھی بڑھ کر 1901 ڈالر ہو گئی ہے، جو ایک سال پہلے 1751 ڈالر تھی۔ سننے میں تو سب کچھ کافی مثبت لگتا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.7% رہی، جبکہ ہدف اس سے زیادہ تھا، یعنی معیشت بڑھی ضرور مگر اتنی نہیں جتنی توقع کی جا رہی تھی۔ وزیر خزانہ کے مطابق 3 بڑے عوامل نے معیشت کو متاثر کیا: عالمی تجارتی جنگ، ملک کے سب سے بڑے صوبے میں سیلاب اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی۔ اب ذرا بجٹ کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت تقریباً 15 خرب 27 ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کا ہدف رکھ سکتی ہے، جبکہ صرف قرضوں کی ادائیگی اور سود کی مد میں 7 خرب 82 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ دفاع کے لیے تقریباً 3 خرب روپے رکھنے کی تجویز ہے، یعنی ریاست کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اب بھی قرضوں اور دفاعی اخراجات پر خرچ ہوگا۔ دوسری جانب حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پر بھی غور کر رہی ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم لیوی کے ذریعے 1 خرب 72 ارب روپے سے زائد وصول کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نئے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے بجائے پہلے سے جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دینا چاہتی ہے۔ اب ذرا کچھ ایسے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں جنہیں حکومت اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر 20 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جن میں سے 15 ارب 10 کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھ کر 1 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی، جن میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین اور ہانگ کانگ سے آئی۔ مالی خسارہ جولائی سے مارچ کے دوران 0.7% رہا، جبکہ پرائمری سرپلس 3.2% ریکارڈ کیا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ بھی خسارے کے بجائے 72 ملین ڈالر سرپلس میں رہا۔ معیشت کے مختلف شعبوں پر نظر ڈالیں تو زراعت نے 2.9% ترقی کی، صنعتی شعبہ 3.51% بڑھا، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.09% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ خاص طور پر آئی ٹی اور کمیونیکیشن سروسز کے شعبے میں 7.52% اضافہ دیکھا گیا۔ لیکن تمام خبریں اچھی نہیں ہیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح اب بھی 28.9% ہے، یعنی تقریباً ہر 3 میں سے 1 پاکستانی غربت کا شکار ہے۔ اسی طرح بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 7.1% تک پہنچ چکی ہے۔ تو اب سب کی نظریں بجٹ پر ہیں۔ کیا حکومت واقعی عام آدمی کو ریلیف دے پائے گی؟ کیا تنخواہوں اور پینشن میں ایسا اضافہ ہوگا جو مہنگائی کا بوجھ کم کر سکے، یا پھر معاشی بہتری صرف اعداد و شمار تک محدود رہے گی؟ کیونکہ آخر کار کسی بھی معیشت کی اصل کامیابی کا پیمانہ خربوں اور اربوں کے اعداد نہیں، بلکہ عام شہری کی زندگی میں آنے والی بہتری ہوتی ہے۔